الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا پچھلا تربیتی پروگرام اس میں مراقبہ فنا فی اللہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ فنا بقا بہت بلند منازل ہیں سلوک میں، اور مقام عبودیت کے بعد فنا فی اللہ، پھر اس کے ساتھ متصل اگلا سبق جو آتا ہے وہ بقا باللہ ہے۔ تو فنا فی اللہ پر جب بات ہو رہی تھی، قرآن کریم کی اس سے پہلی آیہ کریمہ جو فنا فی اللہ میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کا ورد کیا جاتا ہے، یا جس کی تسبیح کی جاتی ہے، کل من علیہا فان، کہ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا۔ اور اس تسبیح مبارک اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اگلی کا جو آج تلاوت کی ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے باقی رہے گی۔ بڑا واضح، آسان، سہل ترجمہ بھی اس تفسیر یا اس مفہوم عالی کو بیان کر رہا ہے کہ جو مخلوق ہے اس کو فنا ہونا، اور جو ذات اللہ رب العالمین کی ہے اس کا قائم ہونا، اس کا باقی رہنا دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ انسان یا عالم خلق جس میں انسان رہتا ہے، اس کی بات کی جائے تو ایک مخلوق انسان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بے شمار اور مخلوق ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں مکلف حصے جو ہیں وہ جن و انس کے پاس ہیں، یعنی انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ایسی ہیں تمام مخلوقات میں کہ جو مکلف ہیں۔ باقی جس کو جہاں جس حد میں پیدا فرمایا گیا ہے، جو اس کی تعلیم ہے، جو اس کی تسبیح ہے، جو اس کے رکوع سجود، جو عبادت کے پہلو ہیں، وہ اس کی حیات کے ساتھ متصل ہیں۔ جیسے خوراک ضروری ہے، ایسے ان کی جو تسبیحات یا عبادات کے پہلو ہیں ان کے ساتھ ضروری ہیں۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے ساری عقل و فہم و فراست، سارے حصے دے کر ساتھ تعلیم حق بہم پہنچا دی۔ اب اس کے پاس استعداد ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پایا تو اب وہ بیچارہ ہے۔ سمجھنے کی استعداد اس کے پاس ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہیں کوئی آگ جل رہی ہو تو کوئی بھی اس آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ آگ جلائے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک بھٹی پر بیٹھا ہے اور ہر ایک چولہے پر بیٹھا ہے تو اسے معلوم ہے۔ استعداد ہے ذہن میں، وجود میں ایک علمی استعداد ہے، جاننا ہے ایک۔ تو جو یہ استعداد رکھتا نہیں وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس پر شریعت اسلامی کا اطلاق ہی نہیں ہوتا جس کا دماغ درست نہ ہو، جو سمجھ نہ سکے۔ تو جو کچھ استعداد کے حصے اللہ کریم نے، اور جو کچھ اس استعداد کو بروئے کار لانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے ضروری پہلو تھے، وہ سارے بہم پہنچائے، بہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد جواز نہیں رہتا۔ اب چونکہ انسانی وجود کی تخلیق اور یہ تخلیقی عناصر اس عالم آب و گل سے ہیں،
تو لامحالہ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انسانی نفس کی بھی جب بات آتی ہے اور اس کی بڑھوتی کی بھی جب بات آتی ہے تو وہ بھی آپ خیال کریں کہ وہ جو خواہشات کرتا ہے، جو اس کی تمنائیں ہیں، جو اس کی چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ہوں گی جو اس عالم خلق کے متعلق ہوں۔ اگر کہے کہ میری شان بڑی ہو، مجھ جیسا کوئی نہ ہو، میرے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، لوگ مجھے بڑا جانے، جس پہلو کو بھی آپ لے لیں گے اس کا تعلق جو ہے اسی عالم خلق کی حیات سے ہو۔ اب اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے اس حکم کے تحت رہنا ہے، تو خواہشات اندر سے جو اٹھ رہی ہیں اس کی بھی جو انداز ہے وہ بھی اسی دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ جو شیطان مردود وساوس ڈال رہا ہے یا جو اس کی پوری کوشش ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے حضور سربسجود نہ ہو، یہ اپنی خواہشات کو ہی سجدہ کرتا رہے، بھلے نماز میں بھی داخل ہو جائے۔ پھر عمومی معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب حق پر عمل کم ہوتا ہے اور کمزوری آتی ہے عمل صالح میں، تو چونکہ معاشرہ بھی انسانوں کے اکٹھا ہونے سے ایک معاشرہ ایک کہلاتا ہے آبادی، تو اس میں پھر جس طرح کے مزاج ہیں، جس طرح کے کردار ہیں، جس طرح کی پسند و ناپسند ہے، پھر اس معاشرے میں عام بھی تو وہی ہوں گے۔ تو آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اچھائی کے لیے کوئی مددگار یہ معاشرہ ثابت ہو، الا ماشاءاللہ کہیں کسی پہلو میں ہمیں کہیں مدد مل جائے، وگرنہ کوئی کمزوری، کوئی خطا، کسی طرف چل پڑو، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کسی کو وہ بات پسند نہیں یا وہ نہیں چاہتا، وہ آنکھ چرا لے گا، دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے گا، کہے گا کچھ نہیں۔ معاشرہ مدد کرتا ہے مزید کمزوری میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی بہتری شروع کر دو تو ہر ایک سوال کرنا شروع کر دے گا کہ جی اس کا جواز کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا۔ پورے معاشرے کو پھر کر دیکھ لیں کتنی قسم کی خرافات ہیں۔ کبھی کسی نے جواز پوچھا، کبھی کسی نے جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی کہ یہ جو غلطی کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو۔ تو سمجھ آئی کہ جو معاشرے میں جس طرح کا کردار ہمارا ہے، وہ جو معاشرتی زندگی کا ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنا ہے، اسی طرح کے وہاں سے نتائج بھی پھر برآمد ہو رہے ہیں۔ تو جو خواہشات ذاتی ہیں نفس کی، وہ بھی اسی طرف کھینچ رہا ہے، اسی دنیا کا لالچ دے رہا ہے۔ شیطان بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی اسے ڈبو دے۔ معاشرے کی جو کمزوریاں اور خرافات ہیں وہ بھی اسی کی طرف کھینچ رہی ہیں، دین حق سے دور کر رہی ہیں۔ تو جب انسان یہاں زندگی بسر کر رہا ہے، تو جہاں زندگی بسر کر رہا ہے اگر وہاں کا ہو رہا، مسافر راستے میں پڑاؤ ڈال لے تو وہ بامراد نہیں ہوگا، مسافر با منزل نہیں ہوگا، وہ منزل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مسافر راستے میں پڑاؤ ڈال دے اور اسے سمجھے کہ شاید یہی میرا گھر ہے، وہیں اپنا گھر ڈھونڈنا شروع کر دے، وہیں اپنے لیے بہتری اور آسانیاں ڈھونڈنا شروع کر دے، وہیں ڈھونڈنا شروع کر دے کہ میرے پیارے یہیں کہیں مجھے مل جائیں گے۔ ممکن نہیں، تو خود کھو گیا، تو منزل سے بھی جاتا رہا۔ یہ کیسے ہے کہ تو بامراد ہو؟ تو جب دین اسلام سے دوری ہوتی ہے اور آمنو کے ساتھ عمل صالح اختیار نہیں کیے جاتے تو آہستہ آہستہ بدنصیبی بڑھتی ہے، اور انسان یا بندہ مومن، چونکہ ہم جب مراقبات کی کر رہے ہیں تو یہ آمنو کے بعد کی بات ہے۔ تو جب بندہ مومن عمل صالح چھوڑتا ہے تو جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہ ویسی بھی اس دنیا کا ایک اصول کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، اعلیٰ نہیں تو ادنا اس جگہ کو پر ہو جانا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا اگر چلتا ہے تو جس جگہ سے ہوا آگے چلی وہاں پیچھے جگہ خالی نہیں رہتی، وہاں دوسری جو ہوا ہے
اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے تسلسل میں آپ دیکھیں، معمولات زندگی میں دیکھیں، گرد و پیش جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھیں، تو جو کہیں سے چیز گھٹتی ہے یا کم ہوتی ہے یا اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ لے لی جاتی ہے، پیچھے دوسری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے۔ جب بندہ اچھائی کو چھوڑ رہا ہے تو پھر لا محالہ اس کی جگہ برائی لے لی۔ تو اس دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب خواہشات ذاتی کی بندہ طلب میں آ جاتا ہے تو پھر عجیب بات ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ فانی جہان ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی بندہ مان نہیں رہا ہوتا۔ انہی خواہشات کی طلب اور انہی خواہشات کی عبادت میں بندہ لگ جاتا ہے۔ وہ مانے وہ نہ مانے، وہ الفاظ زبان پر لائے نہ لائے، اگر نیا خانے دل میں بیٹھ کر سوچے تو یہ اسے اپنے اندر سے گواہی مل جائے گی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ نہ جانے۔ تو جب سالک فنا فی اللہ پر پہنچتا ہے تو اس کے سامنے یہی حیات آہستہ 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 اپنا وجود کھونا شروع کر دیتی ہے۔ کل من علیہا فان، جب اس کی تسبیح کرتا ہے سالک اور دہراتا چلا جا رہا ہے، اس کی روح بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو گرد و پیش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شے اب کہاں تک اس کو وسعت نظری مل رہی ہے، کہاں تک اس کو احساس ہے، جہاں تک عالم خلق کے حصوں کو اس کو احساس جا رہا ہے، وہاں سے چیزیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، ہوتے 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 حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی سمجھتا ہے کہ میرا وجود بھی ختم ہو، جو انوارات دیکھ رہا تھا، جو روشنی تھی وہ بھی ختم ہو جائے، حتیٰ سیاہی ہو جاتی ہے۔ پھر سیاہی کا بھی وجود کوئی سیاہ تاریکی کا نہیں رہتا، اس میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، جیسے تاریکی کا بھی وجود نہیں رہا۔ اب جب سالک وہاں سے بقا باللہ پر لایا جاتا ہے، اسے توجہ دی جاتی ہے کہ وہ بقا باللہ پر آئے، تو پھر پہلے ابتدا اسی طرح روشنی سے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انوارات آنا شروع ہوتے ہیں، نظر آنا شروع ہوتے ہیں، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ روشنی ہوتی ہوتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہی انوارات سبب ہوتے ہیں پھر ہر شے کے واپس وجود آنے۔ تو پھر جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بقا کسی بھی خلق کے حصے کی ہے، کسی بھی مخلوق کی جو بقا ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کرم اور احسان ہے، اس کے قائم رکھنے سے یہ چیزیں قائم ہیں۔ اب آپ غور کریں، جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، ایک دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بندہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، جو مجھے پسند ہے ویسا ہے، ایسا نہیں ہے جو بتایا جا رہا۔ پھر اس کی حقیقت سے اس طرح آشنائی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جو آواز اس کے نیا خانہ کی ہے وہ اس کی سماعت تک آ جاتی ہے، وہ اس کے ماننے کے حصوں تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اسے ہر چیز کھول کر بتا دی جاتی ہے۔ اب کہیں یہ مختلف جنگی جو ہوتے ہیں معاملات، حالات، ان میں بتاتے ہیں ٹرینچ گڑے کھاڑے کھودے جاتے ہیں، نیچے عجیب عجیب سلاخیں اور وہ لگا کر اوپر گھاس ڈال دیا جاتا ہے۔ کسی کو بھی بتا دیں کہ یہاں جہاں سے تم رستے سے گزر رہے ہو یہاں ٹریپ ہے، اور اگر تم یہاں سے گزرے تو یہ جو فرش نظر آ رہا ہے یہ فرش نہیں ہے، اس کے اندر گرو گے تو نیچے جو کچھ لگا ہوا سلاخیں تمہیں چھید کر دیں گے، کوئی بھی پاؤں نہیں رکھے۔ بھلا اس کے ساتھ یہ بات درست نہ بھی کی جائے، وہ پہلے بھی جہاں پاؤں رکھنا چاہے گا ٹٹولے گا، اس لیے کہ دنیا کی حیات اور دنیا کی طلب، اپنی جان کا پیارا ہونا، اسے بڑی حد تک وہ واضح ہے، وہ اس طرف نہیں جائے۔ جب یہی معاملہ ان ساری پسندوں جو دین اسلام سے تجاوز کا سبب بن رہے ہیں ان میں آ جائے کہ اتنا واضح ہو جائے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موت کو بلانا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے وجود کو چھید کر دینا ہے، اس طرف پاؤں اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اس طرف چاہنا بھی جو ہے وہ بندہ رد کرنا شروع کر دے گا۔ پھر یہ وہ کیفیت ہے جو ابتدا ہے۔ اللہ کریم یہ کیفیات راسخ فرمائیں اور یہ مراقبات مضبوط ہوں تو پھر ایک اور بڑا پیارا پہلو آ جاتا ہے۔ ایک ہے
اپنے آپ کو ضبط کے ساتھ یا مجبور کر کے کسی عمل پر لے آنا، ایک ہے اس عمل کی چاہت کا پیدا ہو جانا۔ تو دین اسلام پر جو عمل پیرا ہونا ہے یا عبادات کا اختیار کرنا ہے یا معاملات زندگی میں حق اور ناحق کی جو پہچان ہے، وہ صرف اس حد تک نہیں رہے گی کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے، دل نہیں کر رہا تو بھی کرنا چاہیے، پھر چاہت آ جائے گی، طلب آ جائے گی۔ جیسے وجود کی ضرورت خوراک ہے، اسی طرح بندے کی ضرورت ہو جائے گی عمل صالح عبادات کا اختیار کرنا۔ اب جب ان ساری کیفیات کے پہلوؤں پر بات آتی ہے تو پھر ساتھ ضروری جو چیز یا بات بتائی گئی ہے، جو سکھایا یا جو بتایا جا رہا ہے، اس پر عمل بھی تو کیا جائے۔ یہ محض گفت و شنید جو ہے یہ تصوف نہیں ہے۔ اس کے لیے جو پہلو بتائے جا رہے ہیں، جو سکھائے جا رہے ہیں، کوئی حصہ ایک رتی کا بھی دین اسلام سے باہر نہیں ہے، اور جو دین اسلام کے پہلو بتائے جا رہے ہیں جب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر اس طرح کے نتائج مرتب نہیں ہوں۔ شروع میں جب بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے مبارک میں جب یہ مراقبات کرائے جاتے تھے تو پھر مقام احدیت سے، مراقبہ احدیت سے لے کر فنا بقا تک بھی کرا دیے جاتے تھے فنا فی الرسول سے پہلے۔ لیکن یہ جو فنا بقا کے مراقبات ہیں یہ بہت ان کے اندر شدت ہے، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مغلوب الحال نہ ہو جائے۔ لیکن وہ کیفیات یا اس درجے کی کیفیات کا محسوس ہونا کہ بندہ محسوس کر جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہر چیز سے دل اچٹ جائے، چھوڑ دے ہر چیز کو دیکھنا، وہ اس کا انحصار مجاہدے پر ہے کہ کتنا مجاہدہ کو کرتا ہے۔ چونکہ جب اللہ اللہ کی جاتی ہے تو اللہ اللہ کی جو اثرات ہیں وہ الفاظ کے پابند نہیں رہتے، وہ انداز حرکات و سکنات کے پابند نہیں رہتے۔ جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہو وہاں سے از خود نیکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اچھے جو تاثرات ہیں جو لوگوں کی طرف ایک اچھی رہنمائی کا سبب ہوتے ہیں، ایک ٹھہراؤ، ایک ایسی ایمانی کیفیت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے اس کے ماحول میں گرد و پیش جو وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہم ذکر کرنے والے ہیں، ان لطائف ان مراقبات کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے اندر کیفیات پر بحث کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، زبان و بیان سماعت کے پہلوؤں سے یہ باتیں گزر رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں تو جو خرافات معاشرے کی ہیں بجائے وہ کم ہونے کے ہم ان کا حصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو سبق کا ہونا ایک بات ہے، کرا دیا جانا جو ہے وہ ایک بات ہے، اس کا راسخ ہونا یہ ایک اور بات ہے۔ تو راسخ سبق کے لیے محنت ضروری ہے، اور فنا فی اللہ کے ساتھ بقا باللہ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ یہ حال جو ہے یہ غالب نہ ہو جائے۔ اگر سالک مغلوب ہو گیا تو اسے تو ہوش نہیں رہے گا، اور اگر اسے ہوش نہیں رہے گا تو پھر نہ وہ خود مزید عبادات کر سکے گا، نہ اس سے کسی اور کو استفادہ حاصل ہو سکے گا۔ تو بقا باللہ ساتھ ہی اسی لیے کرایا جاتا ہے یہ دونوں مراقبات، تاکہ پھر وہ کیفیات جو بقا باللہ کی ہیں وہ وارد ہوں، تو اس کا حال جو ہے وہ اس مغلوب کی کیفیت میں ہونے میں نہ جائے۔ لفظ مجذوب استعمال ہوتا ہے کہ جو جذب میں چلا گیا، جو ہوش نہ رہا۔ اب اس کو یہ بھی بہت سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، اس کو تو کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رکھتا۔ اب اس حالت کے پہنچنے کا جو پہلو یا انداز یا جو سفر ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ اب جب ذکر کرتا ہوا کو مجاہدہ کرتا ان کیفیات میں اس طرح چلا گیا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا تو وہ مجذوبیت کی کیفیت میں چلا گیا، یہ ایک اور بات۔
لیکن مجذوبیت میں چلا گیا تو اسے تو ہوش ہی نہیں رہا، اور جب بندہ مجذوب ایسا ہو جائے کہ جس سے ہوش ہی نہ رہے، اس پر تو شریعت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کون سی منزل کو پا گیا کہ جس کے بعد پھر زندہ بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، اور عمل صالح نصیب نہیں ہو رہا۔ تو یہ پہلو کمزوری کا ہے، بہتری کا نہیں ہے۔ کبھی کسی موقع پر کوئی بھی جو صوفی ہے اس پر کسی سطح کا بھی یہ حصہ آ سکتا ہے، لیکن تاریخ تصوف میں یا حالات صوفیہ میں ایسی چیزیں یا ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ کہ جذب میں چلے گئے اور ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ انہیں دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ اور بات۔ ایک ہمارے پاس مجذوبیت وہ ہے جو پیدائشی دیکھی جاتی ہے کہ جی کس خاندان اور خاص خاندان میں پیدا ہوا، جی سے تو ہوش ہی کو نہیں، یہ تو اللہ کا بڑا پیارا ہے، جو خود مکلف نہیں، جسے اپنے کھانے پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا ہوش نہیں، اس سے کسی اور کو کیا فائدہ ہو۔ پھر جب دینی پہلوؤں میں عمومی زندگی سے نکل کر بحیثیت صوفی کسی کو یہ دیکھا جائے یہ تو جی بڑا دنیا دار تھا اور بڑا پسند و ناپسند تھی، لیکن اللہ اللہ کرتے ہوئے اس پر اتنا اللہ کا احسان، اس کو ہوش ہی کو نہیں رہا، اور جتنی وہ باتیں کرے جو سمجھ نہ آ رہی ہوں، کسی ضرورت کو رد کر دے، نہیں دیکھے کہاں بیٹھ رہا ہوں، کہاں کھڑا ہو رہا ہوں، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا بہت بلندی پر پہنچ گیا، یہ جی پہنچ گیا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے، میاں جس کو اپنا ہوش نہیں، وہ کسی کو کیا فائدہ دے۔ پھر یہ جو جذب کی کیفیت ہے، یہ اگر اعلیٰ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام پر ضرور ہوتی، چونکہ انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں جو نمونہ ہیں اپنے اپنے وقت اپنی اپنی امتوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس افضل آباد روز محشر تک آپ کی ذات سے رہنمائی لینی ہے، جو بھی حق کا متلاشی ہوگا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ تو یہ جذب کی جو کیفیت ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ کمزوری کے پہلوؤں میں جاتی ہے۔ پھر جب بات فنا بقا کی آتی ہے تو کل میں بات کر رہا تھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو باتیں اس شعبے میں بے شمار کی جاتی ہیں، اور اکثر جہاں کہیں سنا ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے، کہیں کسی میڈیم کے حوالے سے بھی، ٹیلی ویژن پر بھی، کسی محفل میں بھی، اور اکثر جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس شعبے کے نہیں ہوتے۔ اب فلسفہ تصوف نہیں ہے، تصوف حقیقت ہے، اور جو تصوف میں ہے نہیں وہ اسے فلسفیانہ انداز میں یا افسانوی واقعاتی پہلوؤں کو لے کر تصوف کو بولنا شروع کر دے تو حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ ایک الفاظ کا الجھاؤ ہے، شاید جو یہ الجھاؤ بڑھائے جا رہا ہے خود بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، تو دوسرا کیا سمجھے۔ تو اس پر حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا سادہ اور بڑا مختصر بیان فرماتے تھے، اور اتنا واضح کر دیتے تھے کہ حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لگ بھگ 7ویں صدی ہجری کی یہ بات کی تھی کہ یہ جو بھی وجود ہے جس کی طلب میں مخلوق بھاگ رہی ہے یہ ذاتی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سب اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ یہ جتنے بھی وجود ہیں یہ اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے، ثبوت ہے کہ اللہ کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے، ذاتی حیثیت میں قائم نہیں ہے۔ وحدت الوجود، یہ شہادت دے رہے ہیں، وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قائم رکھنے سے نشانیاں ہیں۔ تو جب اس پر باتیں ہوتی گئیں، چونکہ جب صوفی کوئی بات کر رہا ہے یا صوفی سن رہا ہے یا صوفی لکھ رہا ہے تو اور بات، جب غیر صوفی اس سے اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہے یا اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ استعداد نہیں ہے، وہ معنی سمجھنے کے بجائے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ اس پر بحث آ گئی جی کہ یہ دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں ہے، آپ غلط سمجھے، تو ایک بحث چھڑ گئی، فقہی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر وحدت الشہود کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس فلسفے کو بیان کرنا ہے تو وحدت الشہود،
کہ ہر جو وجود ہے وہ شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ اللہ کریم جو ہیں اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ذاتی کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کسی کے اس کے قائم رکھنے سے اوصاف بھی ہیں اور ذات بھی ہے، اور اگر کسی کو اس نے عدم کر دیا یا فنا کر دیا یا جس سے اپنی رحمت روک دی، صفات تو دور کی بات ہے، اس کی ذات بھی نہیں رہے گی۔ تو ہر وجود خلق میں، ہر وجود اللہ کریم کی ذات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ نظام ہستی جو ہے کوئی ذات ہے جو چلا رہا ہے۔ یہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا عجیب پہلو یہاں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فنا بقا کو لکھ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ تصوف کی آخر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کھلے میدان میں بندہ پہنچا ہو اور بنیاد تیار کر رہا ہو، اور اس بنیاد کے لیے اس نے سامان جمع کیا ہو، ابھی مکان کی تعمیر اس کے بعد آئے گی۔ یعنی جو خواہشات ہیں، جو طلب ہے، جو چاہتے ہیں، جو تجاوز ہیں، وہ سب قربان کر کے اس کا گارا بنا، پھر اس کی اینٹیں اور پتھر بنے، اب وہ بھی ہیں، میدان بھی ہے، اب بنیاد رکھو عمارت کی، سے آگے بات آئے گی قرب الہی۔ فی زمانہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پیشتر بھی یہ بات شروع کر دی گئی تھی کہ فنا بقا جو ہے یہ کرائی جا رہی ہے فنا فی الرسول کے بعد۔ نہ محنت ہے نہ اس درجے کا مجاہدہ ہے۔ جب یہ محنت اور مجاہدہ نہیں ہے تو پھر اتنی استطاعت یا قوت نہیں ہے کہ برداشت کی جا سکے، تو پھر فنا فی الرسول کی برکت سے اس کو برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کل جو مراقبات کرائے جاتے ہیں فنا بقا کے، یہ فنا فی الرسول کے بعد کرائے جاتے ہیں، اور فنا فی الرسول کے فوراً بعد کرا دیے جاتے تھے، اسے بھی روک دیا گیا ہے کہ نہیں، فنا فی الرسول کی کیفیات کو مضبوط کرو، یہ حصہ راسخ ہو تو اس قابل ہوگی کہ برداشت کر سکو۔ چونکہ مراد شمار نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی روحانی سبق سے مراد شمار نہیں ہے کہ بندہ گنتی پوری کر لے کہ ہاں میں نے فلاں سبق تک یا اتنی میرے مراقبات کی گنتی ہے، شمار مقصد نہیں۔ اللہ کریم عطا فرمائے تو یہ راسخ نصیب ہوں تو ساتھ برزخ میں جائیں گے، شمار رہ جائے گا، راسخ حصے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ جو سارا ایک ساری محنت ہے، اور یہ جو ساری طلب ہے اور زبان اور جو بیان ہے یا سماعت، یہ کس لیے ہے؟ شمار کے لیے۔ یہ اللہ کریم مہربانی فرمائے یہ جو کیفیات قلبی نصیب ہو رہی ہیں اس درجے کی راسخ ہوں کہ دنیا کا مال و دولت تو رہتا ہے تو رہ جائے، یہ تو وہ دولت ہے جس کو کما ہی آخرت کے لیے رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو، تو یہ تو رہ جائے تو اس سے بڑا اور نقصان کیا۔ تو جب جو سبق کرایا جاتا ہے، جب آپ اس پر محنت کرتے ہیں تو وہ راسخ ہونا شروع ہوتا ہے، اور جتنا وہ راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنا اس کے مطابق کیفیات میں بندہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور اس کی نشانی حضرت جی فرمایا کرتے تھے اپنا کردار دیکھ۔ جتنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت صرف ظاہر کی نہیں، باطنی طور پر بھی، نیت سے لے کر عمل تک جتنا اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوتا چلا جائے گا، یہ سمجھ آتی چلی جائے گی کہ ہاں میرے مراقبات کتنے راسخ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب یہاں بات آتی ہے کہ ابھی تعمیر باقی ہے روحانی منزل کی، تو پھر ہم کب تعمیر کرنا شروع کریں گے؟ جب اس جہان فانی سے رخصتی ہو جائے گی۔
تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حصے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ان پر ڈٹ کر محنت کریں۔ جب آپ یہاں محنت کریں گے تو ایک معاملہ روز ہمارے سامنے پیش آتا ہے، عبادت تو میں بڑے شوق سے کرتا، فارغ نہیں ہوں، آج یہ کام ہے، یہ کام ختم کر لوں پھر مزید عبادات کروں گا۔ بمشکل نماز میں بھی فرائض کی ادائیگی تک پہنچ پاتے ہیں، ورنہ وہ بھی رہ جاتے۔ فارغ نہیں ہوں ورنہ میں اجتماع پر جاتا، فارغ نہیں ہوں ورنہ میں جی بڑی نیت ہے میرے اندر، بیٹھ کر باقاعدہ ذکر کرتا، گھنٹوں ذکر کرتا، کیا کروں میں بڑا مجبور ہوں، ممکن نہیں ہے۔ اس روز ممکن ہوگا جب ملک الموت آ جائے گا، جب یہ سارے زندگی کے مسائل بھول جائیں گے اور اپنے اعمال سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس دن وقت آئے گا جب صدقے دل سے بندہ ان کیفیات اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کو چلتا ہے۔ وہ طلب آپ یقین مانے صدقے دل سے چلنا، معاملات دنیا آج خود آگے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، فرصت دیتی ہیں، جا میاں کار ذکر، کوئی نہیں روکتا تجھے۔ چور اپنے اندر ہوتا ہے جو جواز دے رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ مضبوطی سے آپ ارادہ کریں، حالات اجازت دینا شروع کر دیں گے، مصروفیات اجازت دینا شروع کر دیں گے کہ نہیں جاؤ میاں کرو ذکر، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ تو جب عظمت الہی اس درجے کی نصیب ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے اس کی ذات سے ہے، تو پھر بندے کی ساری جو چاہت ہے وہ محض اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، اس کے باہر پھر وہ سوچتا نہیں۔ اور وہ ذات ہے جو احسان والی ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی تسلسل بھی اسی کی ذات کا دیا ہوا ہے، اور یہ جو کچھ ہے یہ فانی ہے اور اس کی ذات نے رہنا۔ اب یہ کیفیت بندے کو نصیب ہو جائے، رہنا اس نے دنیا میں ہی ہے، لیکن دنیا کا ہو کر نہیں رہنا پھر بھی دنیا میں ہے۔ سالک رہتا پھر بھی دنیا کا ہے، لیکن دنیا کا ہو کر نہیں رہتا۔ اللہ کریم یہ کیفیات ہمیں عطا فرمائے، یہ راسخ اور مضبوط مراقبات عطا فرمائے۔ جب یہاں سے کوئی چلا جائے گا تو اس کے اعمال کا حصہ جو تسلسل دنیا میں کر رہا ہے وہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ترقی درجات جو ہے اس کے لیے اعمال ضروری ہے۔ جب اعمال رک جائیں گے تو ترقی درجات جو ہے وہ رک جائے گی، لیکن جہاں جس سبق میں ہے اس کے اندر جو ترقی ہے وہ جاری رہے گی، کہ وہ کیفیت جاری رہے گی، منازل اور آگے پھر ممکن نہیں رہتے، چونکہ اعمال ہی ختم ہو گئے، عمل ہی نہیں کر رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عمل سہلے، ایسا جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ اعمال جو صدقہ جاریہ کی صورت، چونکہ بندہ تو چلا گیا، جو عمل وہ دنیا میں ایسا چھوڑ گیا جس سے مخلوق کو استفادہ حاصل ہو۔ اب ایک سادہ سا بات عرض کرتا ہوں، ایک لحظے کو سوچئے گا، یہ جو آج ہم بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور ایک تسلسل ہے، ایک مخلوق ہے، اور یقین مانے میں کل بھی دفتر والوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ کا ریکارڈ بیعت ہونے والے لوگوں کے ساتھ میچ ہی نہیں کر پاتا۔ اتنے انداز سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، ای میل سے ہوتے ہیں، میسیجز سے ہوتے ہیں، خطوط سے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر خواتین و حضرات آ کر جس طرح ہو رہے ہیں یہ ہوتے ہیں، کسی طرف چلے جائیں تو وہاں سے کتنے لوگ بیعت ہوتے ہیں، اور لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں جی کتنے لوگ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی جماعت میں کتنے لوگ ہیں؟ تو اب جہاں میں بیٹھوں آپ یقین مانے میں یہاں بیٹھ کر بھی عدد بیان نہیں کر سکتا کہ میں تعداد کو بیان کروں۔ اب یہ ساری مخلوق جو اللہ اللہ کر رہی ہے، آپ اسے سمیٹتے ہیں بات کو یہاں دارالعرفان مرکز میں لائیں، یہاں دارالعرفان مرکز میں لائیں گے تو بات اس اینٹ پر آ جائے گی جسے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس محراب جو پشت طرف ہے اس میں رکھا تھا، اور سلسلہ عالیہ کی یہ جو اثر نو تنظیم ہے اس کی بنیاد حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ، اور ایک دور افتادہ گاؤں ہے وہاں سے ابتدا فرمائے۔
اب مجھے ایک لحظے کو تو بتاؤ، کیا اتنی مخلوق کا اس حق تک پہنچنا اور ان مراقبات و منازل کو پانا اور اسے اختیار کرنا اور آگے مخلوق تک بانٹنے کے تسلسل کا ایک نظام قائم ہو جانا، ہر ایک کی عبادت کا حصہ اپنے شیخ کو جا رہا ہوگا کہ نہیں جا رہا؟ کہاں کسی نے ایک دفعہ اللہ کہا اور جو اجر اسے نصیب ہوا اس کا حصہ پہ مشائخ تو نہیں جائے گا؟ پھر وہ بات، وہ ارشاد، وہ حکم اپنے شیخ کا لے کر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کا آخری سانس یہاں اسی ممبر پر بیٹھے انہوں نے فرمایا اب اور طاقت نہیں ہے کہ بول سکوں۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا۔ اس وقت تک کہ آخری سانس تک انہوں نے کوشش کی کہ جو حکم ہے میرے شیخ کا اس کی تعمیل ہو، چونکہ یہ حکم دین اسلام ہے اور جان سے پیارا جان کر جتنی محنت کی، آج یہ جو ہمارا کلام ہے، ایک لحظے کو سوچو تو صحیح کہ یہ تسلسل درمیان سے نکال دو، پھر مجھے بتاؤ فنا فی اللہ کیا ہے، پھر مجھے بتاؤ بقاء باللہ کیا ہے، قلب بتا دو۔ فنا بقاء کی تو بات ہم کریں، قلب بتا دو، ابتدا بتا دو۔ تو ایسا عمل صالح کا تسلسل جو بندہ دنیا سے تو چلا جائے لیکن ایسا معاملہ دنیا میں چھوڑ جائے کہ وہاں وہ فائدہ دیتا چلا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر جو منازل ہیں وہ بڑھیں گی۔ ورنہ اگر اعمال رک گئے ہیں تو پھر برزخ میں جس سبق پر سالک گیا ہے اس سبق کے اندر تو کیفیات کی ترقی رہے گی کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا، نور ایمان ساتھ یہاں سے لے گیا، اس کی برکت رہے گی، اس کے اندر کیفیات کی برکت رہے گی، بڑھتی رہے گی، یہ تسلسل عبدالآباد رہے گی۔ تو ایسا صدقہ جاریہ جو پیچھے بھی نیکی کا سبب ہوگا، جب میں اس بات کو کر رہا ہوں اور آپ میرے روبرو سماعت کر رہے ہیں اور حاضرین کے ساتھ ناظرین کا بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہم سوچیں گے کہ یہ وہ پودا ہے جس کو ہم بھی کہیں لگا جائیں، کسی سینے میں ہم بھی اسے پہنچا دیں؟ تو اس میں ہمارے لیے بھی جو ایک رہنمائی ہے کہ اختیار کریں اور یہ صدقہ جاریہ ہے اسے مخلوق تک پہنچائیں۔ دیکھیں ہماری ضد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو زبردستی بٹھا کر ذکر کرانا ہے کہ ضرور ذکر کرو، ضد نہیں ہے۔ اس کا باہم پہنچنا کہ وہاں تک بات پہنچے، سلیقے سے، محبت سے، احتیاط سے، زبردستی سختی کی بات نہیں، آگے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمارے عددی حصے کہاں پہنچے ہیں، ہمارا مجمع چھوٹا ہے یا ہمارا مجمع بہت بڑا ہے، یا باقی لوگوں کے مجمع سے ہمارا جو مجمع ہے جماعت کا وہ بڑا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ صدقے دل سے یہ حق مانتے ہیں نا، یہ حق ہے تو اختیار کر کہ اللہ کریم یہ حق مخلوق تک پہنچانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مالک جانے، مخلوق جانے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا رشتہ ہے، اس کا انحصار اس پر ہے۔ ہم پورا زور لگائیں یہ اللہ اللہ کرے، اسے نہ منظور ہو تو اس کی زبان، اس کا قلب لفظ اللہ کیسے بولے؟ اللہ کریم ایسی سختیوں سے محفوظ فرمائے کہ ایسا کردار نہ ہو کہ ایسی بدبختی کسی کی اٹھے۔ اللہ کریم سب کو بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب یہ کیفیت سالک کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس پر ہر شے کا، ہر خلق اس عالم فانی کا حال کھل جاتا ہے، تو پھر یہ عارضی جگہ پر وہ دل نہیں لگاتا۔ اور میں پہلے بھی کسی تربیتی پیریڈ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر اگلا سبق جو ہر آنے والا سبق ہے سالک کا، وہ مزید خلوص کا سبب ہے عملی زندگی کے لیے۔ عمل میں جو دین اسلام کا حکم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر اور خلوص نصیب ہوتا ہے عمل پیرا ہونے کا۔ یہاں
انہی مراقبات کے ساتھ ایک مراقبہ اور بھی کرایا جاتا تھا۔ میں نے پیچھے بھی کسی سبق کے ساتھ بتایا تھا کہ کچھ مراقبات ہیں، یہاں بھی ایک مراقبہ بتایا جاتا تھا، لیکن وہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی کرانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے بہت محنت چاہیے، بہت مجاہدہ چاہیے، بہت قوت برداشت چاہیے، ورنہ بندہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو ان مراقبات کے ساتھ وہ مراقبہ بھی کرایا جاتا تھا۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب سے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بحیثیت شیخ سلسلہ عالیہ میں ذمہ داری نصیب ہوئی تو آخر وقت تک جو آپ نے کرایا، تو آپ نے کہا میں نے کچھ 1-2 لوگوں کو میں نے یہ مراقبہ کرایا، ورنہ نہیں کرایا۔ تو جب وہ مراقبہ کرایا نہیں جا رہا، روک دیا گیا ہے، نہ اس کے مطابق مجاہدہ ہے، اور جو ہماری ضرورت ہے اس سے پہلے موجود جو ہے وہ زائد ہے، تو اس لیے پھر اس پر تفصیل نہیں بیان کی جاتی کہ خواہ مخواہ پھر بندہ جو کرنا ہے وہ کرتا نہیں، جو نہیں کرنے کا بتایا جاتا اس کی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، تو میں کر کے دیکھ لوں اس کی تسبیح کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ پیچھے بھی جو مراقبات کا اضافی بتایا، جو یہاں بھی بتایا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں تھیں، رہیں گی، کس کو کیا نصیب ہوتا ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو فنا بقا، تو اس کے ساتھ جو مراقبات ہے تو وہ فنا الفنا ہے۔ تو فنا بھی جو ہے، جو لفظ فنا ہے، یہ بھی اگر کوئی وجود سمجھا جائے کہ ہاں فنا بھی کوئی وجود ہے، تو اس کا وجود بھی فانی ہو جاتا ہے، اس کی بھی تسبیحات ہیں اور اس کا بھی مراقبہ کرنے کے بارے میں اصول و ضوابط ہیں۔ تو اللہ کریم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ راسخ ہو اور عمل صالح نصیب ہو، اور یہ تسلسل ہمیں اپنی موت کی جو کنارہ ہے اس سے ہم کنار کر دے اور بحالت ایمان ہم برزخ میں اتر جائیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ۔